السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وقال تعالی فی مقام آخر ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، معزز سامعین احسان، گزشتہ جمعہ میں عرض کر رہا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 باتیں حضرت نے فتوح الغیب کے پہلے مقالے میں بیان فرمایا ہے کہ ہر مومن کو ہر وقت ہر دم 3 کام کرتے رہنا چاہیے۔ پہلی بات میں نے بیان کیا تھا، 2 باتیں آج مجھے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات میں نے کیا عرض کیا تھا؟ ہر وقت، پہلی بات جو میں نے عرض کیا تھا، ہر وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگا رہے۔ ہر وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگا رہے۔ کوئی کہے پھر دوسرا کام کیسے کریں گے؟ اللہ کے بندے، اسلام کی خوبی یہی ہے کہ دنیا کا ہر کام جو صحیح نیت کے ساتھ اور شریعت کے مطابق کیا جائے وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ صرف نماز پڑھنا ہی دین نہیں ہے، بیوی سے کیسے ملنا ہے وہ بھی دین ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی دین ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے وہ بھی دین ہے، کیسے تجارت کریں وہ بھی دین ہے، لوگوں سے کیسے ملے جلیں یہ بھی دین ہے۔ تو مومن کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگا رہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ مومن کی زندگی کا مقصد ہی وہی ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے پوری دنیا کو، پورے کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اللہ نے پورے کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، یہاں کی تمام نعمتوں کو، ہر ایک نعمت کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن اللہ نے تم کو جو پیدا کیا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن کریم نے تو کہہ دیا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کا یہ تصور کہ نماز پڑھنا تو عبادت ہے، قرآن پڑھنا تو عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا عبادت ہے، تسبیحات میں لگنا عبادت ہے، باقی مسجد سے نکل گئے اب دنیا میں تجارت میں لگ گئے، وہ دین نہیں ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اگر دکان بھی آپ چلا رہے ہو شریعت کے مطابق، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، وہ بھی دین ہی ہے۔ ہر کام ہمارا، تو حضرت فرماتے ہیں پہلا کام ہر مومن کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہر وقت ہر دم
اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگا رہے۔ میں نے واقعہ سنایا تھا حضرت سالم کا کہ عبد الملک بادشاہ وقت نے پوچھا، حضرت غریب آدمی ہیں، عالم آدمی ہیں، حضرت کچھ ہے تو بتائیے۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا تھا؟ ارے دنیا تو کبھی میں نے دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگا ہے، یعنی اللہ سے بھی نہیں مانگا ہے۔ دنیا اللہ سے مانگنا غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن حضرت کا توکل کہ مقدر میں جو ہے اللہ دے گا، اور عبادت میں اور تجارت میں لگنا بھی عبادت ہے، لیکن دنیا بغیر مانگے بھی مقدر کا ملنا ہے۔ آدمی ایک حساب سے اس کے لیے محنت کرے، رات دن فکر دنیا دنیا دنیا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دنیا دنیا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اجازت تو ہے دنیا کماؤ، بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے، لیکن آدمی اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، کیسے دنیا بڑھے، کیسے دنیا بڑھے، کیسے دنیا بڑھے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اس لیے کہ مومن تو جانتا ہے کہ اصل تو آخرت ہمارے لیے ہے، جتنا مال ہوگا اس کا بھی حساب دینا ہے نا۔ تو بہرحال آدمی کو چاہیے، حضرت فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو ہر دم اللہ کے کسی نہ کسی حکم کو پورا کرنے میں لگا رہنا چاہیے، ہر وقت ہر کام۔ بہت سارے لوگ ہیں، ابھی بھی جمعہ میں دیکھا ہوگا آپ نے، وہ دیر سے آتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں یہاں بیٹھنے والے تو پہلے سے آ کے ہیں، لیکن اور لوگ آتے ہیں بعد میں آتے ہیں، اور کئی لوگوں سے میری بات بھی ہوئی، میں موقع سے سناتا رہتا ہوں۔ تو وہ لوگ آنے والے یا تو لا علم ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ زیادہ معلومات ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ جو مسئلہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں جب جمعہ کے لیے اذان ہو جائے اب تمہارے لیے کچھ اور کام کرنا جائز نہیں ہے، فوراً نماز کے لیے نکلو، اللہ کے گھر کی طرف نکلو، جمعہ کے لیے نکلو، یہ ہے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد جو ہے جمعہ کی اذان ہوتی ہے، کسی اور کام میں خرید و فروخت میں لگنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں، کئی لوگ بعض اوقات آئے، انہوں نے کہا حضرت وہ کون سی اذان ہے؟ ایک تو اذان ہے جو عربی خطبے سے تقریباً پونا گھنٹے پہلے، جیسے ابھی 12:30 بجے یہ اذان دیا انہوں نے جمعہ کا، ایک اذان وہ ہے۔ ایک اذان وہ کہ یہ اردو تقریر ختم ہونے کے بعد ممبر پہ میں جب بیٹھتا ہوں تو دوسرا اذان۔ یہ کون سی اذان کے بارے میں بولے تو کئی لوگوں کا فلسفہ ہوتا ہے کہ ہمیں پوچھے، ہمیں معلوم کرے، وہ دوسری اذان جو ہوتی ہے ممبر کے سامنے، اس کے بعد اصل میں خرید و فروخت کرنا ممنوع ہے۔ حالانکہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ بھئی پہلی اذان جو جمعہ کی ہو رہی ہے اس کے بعد ہی خرید و فروخت کرنا، دنیاوی کاموں میں لگنا ناجائز ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ میں کہتا رہا ہوں نا، لیکن پھر بھی جو لوگ نہیں آتے ہیں یا تو ناواقف ہیں یا ان کے پاس پتہ نہیں دلائل ہوگے، ان لوگوں کے لیے آج میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ لے کے آیا ہوں۔ میں تو کہتا رہتا ہوں، اور فتویٰ یہاں میرے موبائل میں ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، اس کے اندر ہے، میں پڑھ کے سناؤں گا تاکہ لفظ بلفظ آپ کے سمجھ میں آئے۔ تو دارالعلوم دیوبند سے بھی کسی نے یہی فتویٰ پوچھا تھا کہ بھئی یہ جو علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت میں لگنا ممنوع ہے، حرام ہے، کون سی اذان ہے؟ وہ پہلی اذان ہے یا دوسری اذان ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ ہے میرے موبائل میں، انشاءاللہ میں آپ کو اخیر میں سناؤں گا۔ اخیر میں کی سناؤں گا؟ آپ حضرات تو ماشاءاللہ پہلے سے آگے بیٹھے رہتے ہیں، آپ تو اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جو حضرات بعد میں آتے ہیں ان کو اصل میں سنانا مقصود ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ حضرات بھی سنیں گے تو نہ جاننے والوں تک وہ فتویٰ آپ پہنچائیں گے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے صاف کہ اذان اول کے بعد جمعہ کے دن کسی کام میں لگنا، یعنی دنیاوی کام میں خرید و فروخت میں لگنا، یہ کیا ہے؟
آپ لوگ بھی کچھ بولیے. حرام ہے، ناجائز ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، میں اخیر میں سناؤں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندے مومن کو ہر وقت ہر دم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگا رہنا چاہیے نا. یہ جمعہ کا حکم ہے بھائی، اللہ کا حکم ہے. کیا آدھا گھنٹہ پہلے دکان بند کر لیے تو قیامت آ جائے گی؟ کیا اللہ بھوکا مار دے گا؟ کیا رزق نہیں آئے گا ہمارے پاس؟ کیا ہوگا آخر؟ ایسی جو لوگ اپنے دکانوں کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جو لوگ دکانوں کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز اٹھاتے ہیں، دکانوں کی وجہ سے جو غلط کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ دکان کو سمجھتے ہیں کہ رازق دکان ہے. اللہ کی ذات پر اگر اعتماد ہوتا، اللہ کو رازق اگر سمجھتے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ دکان کی وجہ سے نماز کو نہیں چھوڑتے. نماز اللہ کا حکم ہے، پہلے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، بعد میں اللہ رزق بھی ہمیں دے گا، اور اللہ دے رہا ہے بہرحال. تو بہرحال مومن کو پوری زندگی میں ہر دم 3 کام کرتا رہنا چاہیے. ایک کام تو یہ ہے کہ ہر دم ہر وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگا رہے. اور میں نے کہہ دیا پھر کہ زندگی کے ہر لمحے میں ہر وقت اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم ہے. گھر میں ہے تو اس طرح رہو، بیوی کے ساتھ ہو تو اس طرح رہو، دکان میں ہو تو اس طرح رہو، پڑوسی کے ساتھ اس طرح رہو، اور دوستوں کے ساتھ اس طرح ہو، شادی بیاہ ہو تو اس طرح رہو. لباس تمہارا ایسا ہونا چاہیے، شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے، معاملات تمہارے ایسے ہونے چاہیے. ہر دم ہر وقت ایک کام، ٹھیک ہے نا؟ ہر مومن کو ہر دم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے ہر وقت کہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جو لوگ ابھی یہاں نہیں ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اذان ہو گئی، خرید و فروخت کرنا ممنوع ہے. بھئی جانا چاہیے فوراً، لیکن جو بیٹھے ہیں اس کا مطلب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ایک کام یہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوسرا کام یہ ہے کہ ہر مومن کو ہر دم اللہ کے نافرمانی سے بچنا چاہیے. ہر وقت آدمی غور کرے ہماری زندگی میں اللہ اس کی رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے. دیکھو نا، کوئی غور کرنے کی بات ہے. غور کر کے ہر آدمی جائزہ لے، ہر وقت جائزہ لے کہ ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے. قدم قدم پر اللہ کا حکم ہے. مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہے سچ بولو، تو اس کا مطلب جھوٹ بولنا حرام ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، اس کا مطلب نماز چھوڑنا حرام ہے. اللہ نے غیبت مت کرو، تو اس کا مطلب غیبت کرنا حرام ہے. اللہ نے کہا چغل خوری مت کرو، چغل خوری کرنا حرام ہے. تو ہر دم آدمی بالکل چوکنا رہے. کیا چوکنا رہے؟ کہ بھئی اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے نا. جب آدمی چوکنا رہے گا تو آدمی بچے گا. آج تو ہمارے ہاں جھوٹ تو ایک تماشا ہے، اور جھوٹ بولنے کے عجیب و غریب فن لوگوں نے بنا لیے ہیں. وہ بڑا فنکار سمجھا جاتا ہے جو بڑا جھوٹا ہے، طرح طرح سے جھوٹ بولتا ہے، دنیا کو پتہ بھی نہ چلے. تو جھوٹ بولنا ایک فن لوگوں نے بنا دیا ہے. چاہے جو بنا لو، حرام تو حرام، جھوٹ حرام، حرام حرام. تو اللہ کے رسول نے، اور سچائی میں، وعدہ وفائی میں اللہ نے فائدہ ہی فائدہ. ہر کام اللہ کا جو حکم ہے فائدہ ہے. مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بڑے بزرگ ہیں. اور کاندھلا جو ہے نا، ایسی بستی ہے جو علماء اور مشائخ کی بستی رہی ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ اول، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور، اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، جنت البقیع میں مدفون ہیں. حضرت کا تعلق بھی کاندھلائی سے تھا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ، حضرت کا تعلق بھی کاندھلا سے، اسی گھرانے سے ہے. تو بہت سارے اکابر علماء کاندھلا میں پیدا ہوئے ہیں. تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی کاندھلے سے تھا، اور بڑے عالم تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے. تو حضرت کا ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں اس بات پر
کہ آدمی جب سچائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، وعدہ وفائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ غیب سے اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے۔ آپ جھوٹ بولو گے، عجیب عجیب جھوٹ۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا فون آیا تو وہ آدمی اپنا قرض وصول کرنا چاہ رہا تھا، وہ صاحب قرض نہیں دینا چاہ رہے تھے، بول رہے ہیں ہیلو ہیلو، کیا بول رہے ہیں، سنائی نہیں دے رہا ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے۔ بازو میں جو صاحب بیٹھے تھے ان کو سنائی دے رہا تھا، انہوں نے کہا بھئی صاف صاف سنائی دے رہا ہے، وہ آدمی قرضہ مانگ رہا ہے، تم بول رہے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ تو غصہ ہو کے بولیا تمہارے کو سنائی دے رہا ہے، تمہیں قرض ادا کر دو۔ بھائی ہم کو تو نہیں سنائی دے رہا ہے۔ یہ جھوٹ بولنے کے طریقے لوگوں نے اپنائے ہیں، ظاہر نحوست ہے، اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے، کسی کا قرض لیا ہے ادا کرو بھائی۔ تو حید مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ حضرت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس زمانے میں کہیں آنے جانے کے لیے لوگ بیل گاڑی کا استعمال کرتے تھے، حضرت کے زمانے کی بات ہے۔ تو اپنے گھر کی عورتوں کو کسی شادی میں جانا تھا، اس اوپر سے پردہ ڈال دیتے تھے۔ بیل گاڑی حضرت خود چلا رہے ہیں، ایک شادی میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ سنسان علاقہ آیا، وہاں ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ اب ڈاکوؤں کیا مطلب کہ آپ عالم ہیں، کہ آپ مفتی ہیں، کہ آپ بزرگ ہیں، کیا لینا دینا ان کو، انہوں نے گھیر لیا۔ تو حضرت نے دیکھا کہ بھائی اب تو جان کا بھی مسئلہ ہے، مال کا بھی مسئلہ ہے، عورتیں بھی ساتھ میں، عزت و آبرو کا مسئلہ بھی ہے، سنسان علاقہ ہے، کیا کریں۔ حضرت گاڑی سے اتر کے آئے، ڈاکوؤں سے بات کیا کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کو پورا مال اگر دے دیں تو آپ آگے ہم سے کوئی تعارض تو نہیں کریں گے، عزت کا بھی سوال تھا، عورتیں ہیں۔ تو ڈاکوؤں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو مال چاہیے تھا، ایک طرف بیٹھ گئے، ٹھیک ہے آپ عورتوں سے ان کے پاس جو زیورات ہیں، شادی میں جا رہے ہیں، جو کچھ ہے دے دو۔ بات ہو گئی، وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جو بھی زیورات ہم دے دیتے ہیں۔ گئے جا کے اپنے گھر کے عورتوں سے کہا کہ بھئی جس کے پاس جو بھی زیور ہے وہ زیور اتار کر کے آپ دے دینا، ہم نے وعدہ کر لیا ہے ان ڈاکوؤں کو دینا ہے۔ عورتوں نے زیور اتار کے دیا، پھوٹلی باندھ کے دیا، لے جا کے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا، لو بھائی یہ زیورات دے دیے ہم نے، اب جا سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت آگے بڑھے، ذرا گاڑی آگے بڑھی تو ان میں سے بعض عورتوں نے کہا کہ ہم نے بعض اپنے زیورات کو چھپا لیا تھا، یعنی پورے زیورات نہیں دیے۔ بعض عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں کہ کچھ زیورات ہم نے چھپا لیے تھے۔ حضرت نے سنا، آگے بیٹھے گاڑی چلا رہے ہیں، فوراً گاڑی روکا، کہا کیا سن رہا ہوں میں، تم نے کچھ زیورات بچا لیا تھا؟ کہا کہ ہاں کچھ زیورات کو ہم نے چھپا لیا تھا، نہیں دیا تھا۔ حضرت نے گاڑی روکا، بہت ڈانٹا کہ وعدہ کی خلاف ورزی ہے، یعنی اس وعدے کو وعدہ کہیں تو لوگ کہیں گے کیسا بیوقوف آدمی ہے بھائی، یہ بیوقوفی کی بات ہے نا۔ ڈاکوؤں نے زبردستی مال لوٹنے کے لیے ان سے وعدہ کیا، یہ کون سا وعدہ ہے، بیوقوف آدمی۔ لیکن حضرت نے کہا نہیں، عورتوں سے چلو زیور نکالو جو ہے۔ وہ زیورات بھی لیے اور دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں ڈاکوؤں کو دینے کے لیے۔ اب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ وہی بندہ پھر آ رہا ہے دوڑا ہوا، تو سمجھا شاید کوئی مدد مل گئی ہے اور شاید ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ بھی تیار ہو گئے مقابلے کے لیے۔ حضرت قریب گئے تو کہا کہ میں مقابلہ کرنے نہیں آیا ہوں، اصل تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ ہے ہم سب دے دیں گے، لیکن بعض عورتوں نے کچھ زیورات کو چھپا لیا تھا، بعد میں معلوم ہوا تو مجھے لگا یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے، اس لیے وہ زیور میں لے کے آیا ہوں دینے کے لیے۔ اب ان ڈاکوؤں نے دیکھا اور سوچا کہ دیکھو بھئی کیسا آدمی ہے یہ اور کتنا وعدے کا پکا ہے۔ اس وعدے کے وفا نے، اس سچائی نے، ایمانداری نے ان ڈاکوؤں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ سارے ڈاکو توبہ کر لیے کہ واہ دیکھو کیا ایک بندہ ہے، یہ وعدہ کر لیا تو اس کے آگے پھر کوئی بات نہیں ہے، ہم نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ تو ہدایت دینے والے اللہ ہیں۔ آج سچی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اعمال کی وجہ سے دوسری قومیں ہم سے نفرت کر رہی ہیں۔ کسی صاحب نے کل ہی تذکرہ کیا، بھئی دیوالی تو کل تھی، آج ہے، پٹاخے وہ اڑا رہے ہیں، ان کا مذہب ہے وہ جانے، لیکن ہمارے محلوں میں، مسلم محلوں میں تو ایک ہفتے سے پٹاخے اڑائے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان پٹاخے اڑا رہے ہیں، دن میں بھی اڑا رہے ہیں، رات میں بھی اڑا رہے ہیں، جبکہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔
غیروں کی مشابہت تو ایک بات ہوئی نا، مشابہت سے ہٹ کر یہ ہے، یہ آگ کا مسئلہ ایسا ہے جو جان و مال کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں چٹائی پہ، اور آپ نے دیکھا کہ چھوٹی سی چوہیا وہاں چراغ جل رہا تھا، اس کے لو کو گھسیٹتے گھسیٹتے لا کر کے صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول جس چٹائی پہ بیٹھے ہیں وہاں لا کر اس میں اسلحہ لگا دیا۔ اب وہ جلنے لگا، اللہ کے رسول نے اس کو بجھایا اور صحابہ سے کہا دیکھو یہ چوہیا وہاں سے جو لے کے آئی ہے نا، یہ چوہیا نہیں، اصل میں شیطان ہے جو چوہیے کی شکل میں نقصان پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات میں اگر بتی چل رہی ہو تو آف کر کے سو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ کا کچھ مسئلہ ہو جائے، احتیاط کرو، آگ سے بچو۔ یہ چیزیں آج ہمارے نوجوان، ایک تو غیروں کی مشابہت ہے، وہ ہے حرام ہے سو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پٹاخے اڑاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں اور دوسرے نقصانات ہوتے ہیں، آگ لگ جاتے ہیں۔ یہ مسلمان کہنے والی قوم یہ کام کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا مظفر صاحب کی بات کر رہا تھا کہ حضرت نے جو ہے جب دیا، وعدہ کیا تھا نا، اگرچہ ڈاکوؤں سے کیا تھا، زبردستی لیا تھا وعدہ، لیکن وعدہ پورا کرنا تھا۔ انہوں نے جب کیا تو اللہ نے اسی کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو ہم کو بھی ہر دم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ ہم سے کسی وقت بھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہونا چاہیے نا بھائی۔ لیکن آج ہم کتنا اس بات کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں۔ یہ حدیث بھی آپ سنو، ایک دفعہ ایک صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک دفعہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا تھا، ہاتھ میں انگوٹھی پہنا ہے سونے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے نکالا اور پھینک دیا کہ مرد کے لیے سونا کو حرام کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، انگوٹھی کی شکل میں ہو، چاہے چین کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، مرد کے لیے سونے کا استعمال شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، یہاں تو نہیں ہوں گے وہ نوجوان، لیکن کئی نوجوان ایسے ہوں گے مسلم نوجوان، وہ سونے کی انگوٹھی بھی اور سونے کی گھڑی بھی، سونے کی چین بھی۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی، اور گناہ تو آدمی گناہ کرتا ہے، بات ختم ہو گیا، لیکن یہ گناہ ایسا ہے، سو رہا ہے تو بھی گناہ، جاگ رہا ہے تو بھی گناہ، کھا رہا ہے تو بھی گناہ، ٹوائلٹ میں ہے تو بھی گناہ۔ یعنی آدمی اگر سونا استعمال کر رہا ہے، سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا ہے، 24 گھنٹے اللہ کے حرمت اور اللہ کے عتاب کے سائے میں وہ ہے نا، ہر وقت اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ جس وقت پہنا اس وقت حرام ہوا، نہیں، جب تک وہ پہنے ہوا ہے ہر وقت اللہ کی حرام کردہ چیز استعمال کر رہا ہے، اس کا گناہ ہو رہا ہے، اللہ کے عتاب میں شامل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی انگوٹھی پہن رکھا ہے سونے کا، علم نہیں ہوگا اس وقت شاید، اللہ کے رسول نے اتار کے پھینک دیا۔ پھینک دینے کے بعد اللہ کے رسول چلے گئے، وہ صحابی وہیں کھڑے ہیں اور بھی صحابہ کھڑے تھے۔ تو اس کے بعد وہ صحابی جانے لگے اپنے گھر، جن کی انگوٹھی نکال کے اللہ کے رسول نے پھینک دیا تھا، سرکار تو تشریف لے گئے اور صحابہ بھی تھے، اپنے گھر جانے لگے۔ تو دوسرے صحابہ ساتھیوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول نے انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، تم اس انگوٹھی کو لے لو، بازار میں فروخت کر دینا، کسی اور کام میں لانا، اس سے منع نہیں کیا ہے، پہننے سے منع کیا ہے۔ سرکار نے پھینک دیا، تم اٹھا لو، جا کر کے بیچ لینا، کسی اور کام میں استعمال کر لینا یا عورتوں کو دے دینا۔ لیکن صحابی کے دل میں کیا بات تھی، کیا عظمت تھی۔ وقت بھی ہو رہا ہے شاید نا، مجھے وہ فتویٰ بھی سنانا ہے، پہلے فتویٰ سناتا ہوں پھر انشاءاللہ، ورنہ وقت نکل جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ بات میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک صاحب نے یہی سوال کیا دارالعلوم دیوبند سے، دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ سے، ایشیا کا بڑا ادارہ ہے، وہاں کے مفتیان کرام جو فتویٰ دیتے ہیں
باضابطہ بورڈ ہوتا ہے مفتیوں کا، اکیلا ایک نہیں، کئی مفتیان کرام اس پر غور و خوض کے بعد فتویٰ دیتے ہیں، جو ہو دیتے ہیں بالکل دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، بہت بڑا ادارہ، اس لیے ان کے فتوے کا بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جمعہ کی کون سی اذان کے بعد خرید و فروخت ممنوع ہے؟ وہ جو کہا جاتا ہے جمعہ کے دن اذان کے بعد دکان بند کرو، خرید و فروخت منع کرو، کون سی اذان ہے؟ یہ سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں۔ تو ان کا آگے یہ سوال ہے اور تفصیل سے کہ جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی کون سی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار حرام ہے، تو آخر کون سی اذان ہے؟ وہ پہلی اذان ہے یا دوسری اذان ہے؟ کس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے؟ اور کیا جمعہ کا اردو خطبہ بھی عربی خطبے کی طرح تشہد کی حالت میں بیٹھ کر سننا چاہیے؟ ایک تو عربی خطبہ بہت سارے لوگ تشہد کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا اردو خطبہ ہوتا ہے جیسے اب ہو رہا ہے، کیا اس میں بھی تشہد کی طرح بیٹھنا چاہیے؟ یہ 2-3 سوال ہو گیا، لیکن پہلا سوال مجھے سنانا ہے کہ کون سی اذان ہے جس کے بعد خرید و فروخت ممنوع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جواب دے رہے ہیں، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند، کہتے ہیں جمعہ کی پہلی اذان جو خطبہ شروع ہونے سے کم و بیش آدھا پونا گھنٹے پہلے ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں سمجھو 12:30 بجے نا، 12:30 بجے اذان ہوتی ہے، 12:45 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے، اور عربی خطبہ تقریباً 1:30 بجے کے آس پاس۔ تو کہہ رہے ہیں حضرت جمعہ کی پہلی اذان، یہ جواب ہے، یہ جمعہ کی پہلی اذان وہی جو 12:30 بجے دی جاتی ہے، خطبہ شروع ہونے سے کم و بیش آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، اس اذان کے بعد سے ہی خرید و فروخت اور کاروبار وغیرہ میں اشتغال یعنی لگنا، مشغول ہونا ناجائز ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے عربی کا جملہ ہے کہ یہ جو ہے ترک البیع بالاذان الاول فی العصا وان لم یکن فی زمن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بل فی زمن عثمان۔ حوالہ دیا انہوں نے کہ خرید و فروخت جو ممنوع حرام ہو جاتا ہے کب سے ہوتا ہے بھائی؟ کب سے ہوتا ہے؟ پہلی اذان۔ پہلی اذان کب؟ وہ 12:30 کے آس پاس، فروری وغیرہ میں جو ہے اور ذرا 5-7 منٹ بعد میں اذان دیتے ہیں وقت کے لحاظ سے، لہذا پہلی اذان جو جمعہ کے دن دی جاتی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ اس اذان کے بعد کسی اور کام میں اشتغال، کاروبار کے کسی اور کام میں، دکان میں لگنا یا بلا وجہ کے دوسری دنیاوی بات چیت میں لگنا، یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام، ناجائز، ممنوع ہوتی ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ آگے انہوں نے دوسری بات بھی پوچھا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ وہ پیچھے والے حضرات آپ کے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی پیچھے والے حضرات جو بعد میں آتے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں بات آئی نہیں آئی؟ پہلی اذان کے بعد ہی دنیا کے کاموں میں، کاروبار میں اشتغال ناجائز ہے، حرام ہے۔ دکان بند کرو اذان ہوتے ہی، دنیا کے کاروبار کو چھوڑو، کام کو چھوڑو، مسجد آ جاؤ۔ یہ اس کے بعد اگر کوئی کام میں لگتا ہے تو کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ میں پیچھے والے حضرات سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ وہ پیچھے والے جو بعد میں آتے ہیں، آپ حضرات تو پہلے آتے ہیں، جانتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات بھی یاد رکھیے، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ پہلی اذان کے بعد ہی خرید و فروخت یا دکان چلانا یا کرنا یہ سب حرام و ممنوع ہو جاتا ہے۔ آپ بھی بتائیے اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے جلنے والے کو، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہمارے پاس بھی ہے، اور کوئی چاہے تو پھر نیٹ پہ، ویب سائٹ پہ بھی مل سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور دوسری باتیں جو پوچھا ہے کہ اردو تقریر کا کیا حکم ہے، جیسے اردو تقریر میں کر رہا ہوں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اردو تقریر کا حکم عربی خطبے جیسا تو نہیں ہے۔ عربی خطبے میں تو شرائط ہے نا، وہ عربی میں ہی ہونا چاہیے، وہ منبر پر ہی ہونا چاہیے، وہ 2 رکعت کے برابر ہے تقریباً، اس میں جو ہے کسی سے، اب بتائیے آپ جو پیچھے سے چل کے آئے ہیں نا، ہے نا،
گئے تھے کہیں، وہیں بیٹھ جانا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ خیر بہرحال تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اردو تقریر کے دوران بھی سکون سے بیٹھ کر دھیان سے تقریر سننی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عربی خطبے کے جو اصول ہے، اس عربی خطبے کے دوران تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، نہ درود پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی بات کر سکتا ہے، اس کے اور زیادہ احکامات ہیں۔ لیکن عربی تقریر جو ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے، اس کا حکم حضرت یہ فرماتے ہیں تقریر کے دوران بھی سکون سے بیٹھ کر دھیان سے تقریر سننی چاہیے، اللہ رسول کی بات ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں خطبہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو، کسی بھی خطبے میں تشہد کے حیت میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، نماز میں تو تشہد ضروری ہے، اس حال میں بیٹھنا، لیکن تقریر چاہے وہ عربی کی تقریر ہو چاہے اردو کی تقریر ہو، کسی بھی تقریر میں جو ہے تشہد کی طرح بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ آگے ایک انہوں نے نقل کیا ہے ایک فتویٰ کہ عالمگیری میں ہے کہ جمعہ کا عربی خطبہ نماز کی طرح بیٹھ کر سننا مستحب ہے۔ وہ جو عربی خطبہ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ اخیر میں وہاں کھڑے رہ کے سنتے ہیں، فرمائے کہ نہیں، اردو تقریر تو کھڑ کے بھی سنو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کے سنو مسئلہ نہیں ہے، لیکن عربی تقریر جو ہے فتاویٰ عالمگیری کے اندر یہ ہے کہ بیٹھ کر سننا اس کا مستحب ہے، بیٹھ جانا چاہیے، خاص طور سے عربی تقریر کے دوران۔ اور مسجد میں کب آنا چاہیے؟ اذان اول کے بعد دکان بند کرو، سب کام ختم کرو، مسجد میں آ جاؤ، آ کر ذکر و اذکار کرو، قرآن پڑھو، سورہ کہف پڑھو، صلاۃ و تسبیح پڑھو، درود شریف پڑھو، اللہ سے مانگو، رو گڑ گڑاؤ، پھر ہفتے میں ایک بار اللہ رسول کی بات ہو رہی وہ سنو۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آئی کہ نہیں آئی؟ خاص طور سے پیچھے والوں کے سمجھ میں آنی چاہیے، انہی کے لیے میں نے خاص طور سے یہ بعد میں سنایا ہے، اور غالباً وقت بھی ہونے والا ہے، میں اس بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ان صحابی نے جن کے انگوٹھی کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا تھا، سرکار تو چلے گئے تھے اور صحابہ تھے، انہوں نے ان سے کہا جن کی انگوٹھی تھی کہ بھائی پہننا منع کیا ہے، آپ لے لو، جا کے بیچ کر اس کو استعمال میں لا سکتے ہو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ مشکاۃ شریف میں ان صحابی نے کہا قال واللہ لا آخذ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عقیدہ تھا، کیا محبت تھی، کیا اطاعت کا جذبہ تھا، اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین کہو بھائی، اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ صحابی نے کہا اپنے ساتھیوں سے جنہوں نے کہا تھا پہننا رسول نے منع کیا ہے، استعمال میں لانا ممنوع نہیں کیا ہے، اٹھا لو لے جاؤ، انہوں نے کہا قال واللہ لا آخذہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا، میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے، میں اس کو دوبارہ ہاتھ لگاؤں، یہ میری مجال نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے، نبی کی اطاعت، نبی کے حکم، نبی کی بات، ختم بات۔ اور صحابہ نے اس کی مثال دی ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زید، نام بھی یاد رکھیں صحابہ کے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ان کا معمول تھا زندگی میں اٹھتے سب سے پہلے سرکار کی زیارت جا کے کرتے، سرکار مسجد نبوی میں پہلے سے ہیں، وہی رہتے تھے، جاتے صبح اٹھتے سرکار کی زیارت کرتے، یہ معمول تھا ان کا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اب کس کی زیارت کریں بھائی، سرکار تو اب دنیا میں نہیں رہے نا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی لے لیجئے، جن آنکھوں سے ہم نے نبی کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا میں اب، اے اللہ میری بینائی لے لیجئے۔ نبی سے یہ جذبہ، یہ عشق، یہ محبت، یہ تعلق جب ہوتا ہے تو آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی نے کہہ دیا سونا حرام ہے، ہم کو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے،
نبی نے کہہ دیا پٹاخے اڑانا حرام ہے، ہرگز نہ ہم کریں گے، نہ اپنے بچوں کو کرنے دیں گے، نہ اپنے پڑوسیوں کو روکیں گے، سمجھائیں گے، بتلائیں گے یہ حرام ہے، غلط ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ نبی کی باتیں سنا رہا تھا، پھر بھی ایک بات باقی رہ گئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔